یہ حدیث اس لیے ذکر کی کہ کچھ علماء حتیٰ کہ سابقین صرف پانی کے استعمال کو ناجائز قرار دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ استنجا میں اصل ڈھیلا ہے، اصل یہ کہ ڈھیلا استعمال، اور خالی پانی کا استعمال جائز نہیں ہے، استنجا کے لیے کافی نہیں ہے. مگر یہ مذہب ان کا انتہائی باطل، کیونکہ پانی سے استنجا کرنا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اور ظاہر ہے کہ پانی زیادہ طہارت کا باعث ہے. یعنی ڈھیلا نجاست کو جڑ سے نہیں اکھاڑے گا. ڈھیلا استعمال کریں گے تو نجاست کے نشانات باقی رہ سکتے ہیں، لیکن پانی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ نجاست کو جڑ سے اکھاڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو یہ مذہب بالکل باطل ہے اور سطحیت پر قائم ہے. اور یہ جو حدیث آگے آ رہی ہے اس میں نبی علیہ السلام کا پانی سے استنجا کرنا ثابت ہو رہا ہے. اور اس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی کچھ حالات ہم نے پڑھ لیے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الخلاء، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جایا کرتے بیت الخلاء، چاہے وہ جنگل یا میدان میں جانا مقصود ہو یا کسی بیت الخلاء میں. اور چونکہ آپ اللہ کے نبی کے خادم تھے، فرماتے ہیں کہ فاحمل انا وغلام النحوی معي اداوة من ماء وعنزا، میں اور میرے ساتھ ایک اور لڑکا جو میرا ہم عمر ہوتا، ہم اٹھا کر ساتھ چلتے. کیا؟ اداوة من ماء، پانی کا برتن. اداوا کا اصل چمڑے کا برتن، چمڑے کے برتن میں پانی بھر کے ہم ساتھ چلا کرتے تھے. پلاسٹک کا ہو، لوہے کا ہو، تانبے کا ہو، سب کا استعمال مباح ہے. تو پانی و عنزہ اور چھڑی ساتھ لے کر ہم چلا کرتے تھے. خاص طور پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگل یا میدان میں جاتے قضاء حاجت کے لیے، کیونکہ باہر جانے کا ادب بھی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو اب عائدہ دور جایا کرتے تھے، اتنا دور کہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے. تو دو چیزیں ہم ساتھ لے کر چلتے، میں اور ایک اور لڑکا، ایک پانی کا برتن اور دوسرا چھڑی. عنزہ وہ چھڑی ہے جس کے ایک طرف لوہے کا ایک کنڈا پیوست ہو، جس کو برچھی بھی کہہ سکتے. وہ عنزہ نبی علیہ السلام کی تھی. اور طبقات ابن سعد میں یہ روایت ہے کہ یہ برچھی نجاشی بادشاہ کی تھی، اور نجاشی بادشاہ نے نبی علیہ السلام کو تحفتاً بھیجی تھی. اور ویسے بھی برچھی جو ہے یہ اہل حبشہ کا ہتھیار تھا، اہل حبشہ اس ہتھیار کو استعمال کیا کرتے تھے. نجاشی نے آپ کو ہدیتاً بھیجی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بکثرت استعمال کرتے تھے. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے باہر جاتے تو دو بچے آپ کے ساتھ ہوتے، انس بن مالک آپ کے خادم اور کوئی دوسرا لڑکا، اور پانی کا برتن ساتھ ہوتا، اور یہ عنزہ، یہ چھڑی ساتھ ہوتی. پانی کا برتن کیوں؟ استنجا کے لیے. یہ حدیث دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کیا کرتے تھے. یہ رد ہے ان لوگوں کے مذہب پر جو پانی کے استنجا کے قائل نہیں. تو استنجا کی تین صورتیں ہیں، صرف ڈھیلا، صرف پانی، اور ڈھیلا اور پانی دونوں، تینوں ثابت ہیں. سوال یہ کہ برچھی ساتھ کیوں لے جاتے تھے؟ اس کے کئی فوائد ہیں. جنگل میں جانا ہے، میدان میں جانا ہے، کوئی موذی چیز حملہ کر سکتی، نقصان دے سکتی، تو برچھی سے اپنا دفاع کیا جائے. نمبر 2، بعض اوقات کوئی نرم زمین نہیں ملتی تو برچھی سے زمین کھود کر نرم کر لی جائے تاکہ پیشاب کی چھینٹیں اڑ کر نہ پڑیں. نمبر 3، بعض اوقات رسول اللہ علیہ وسلم برچھی گاڑ دیا کرتے تھے استنجا کے وقت، اور کوئی کپڑا اوپر پھیلا دیا کرتے تھے تاکہ اور پردہ حاصل ہو. ایک تو آپ بہت دور جایا کرتے تھے حتیٰ کہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے، دوسرا مزید سطر کے لیے برچھی کو گاڑ کر اوپر کپڑا پھیلا دیتے تاکہ اور پردہ حاصل ہو، اور اس کی آڑ میں آپ قضاء حاجت کیا کرتے تھے. اور پھر چونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ پانی ہوتا، آپ استنجا بھی کرتے، وضو بھی کرتے، اور
وضو کے آداب میں یہ ادب شامل ہے کہ وضو کا تحیہ ادا کیا جائے، 2 نفل پڑھے جائیں، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نفل کا اہتمام بھی کر سکتے تھے، چنانچہ یہ برچھی سترے کے طور پر آپ کے سامنے گاڑ دی جائے، کیونکہ عام میدان میں سترا نہیں ہوتا، سترے کے طور پر آپ کے سامنے گاڑ دی جائے، تو اس برچھی کے بہت سے فائدے ہیں جن فوائد کو حاصل کرنے کے لیے یہ آپ کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو باہر کیا یہ حدیث سے اصل استدلال امام مقدسی کا رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ صرف پانی سے استنجا کرنا جائز ہے، درست ہے، اور استنجا بالکل درست ہوگا، بلکہ زیادہ صفائی اور طہارت کا باعث ہوگا۔ اور اس حدیث میں انس بن مالک کی خدمت، یعنی ایک متعلم اپنے شیخ کی خدمت کرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ان کا یہ انداز، نبی علیہ السلام کی مصاحبت، ہر وقت ساتھ ہوتے اور اس خدمت کے لیے ہم وقت موجود ہوتے تھے، اور بہت سے صحابہ کوشش کرتے کہ یہ خدمت وہ ادا کیا کریں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تاریخ میں ان کے 4 لقب ہیں۔ ایک صاحب الطہور، نبی علیہ السلام کو وضو کا پانی پیش کیا کرتے تھے۔ صاحب النعلین، اللہ کے پیغمبر کے جوتے اٹھایا کرتے تھے۔ صاحب السواک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک توڑ کر دیا کرتے تھے۔ اور صاحب الوسادہ، اپنے گھر سے تکیہ لے کر آتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کہیں بیٹھیں تو آپ کی راحت کے لیے آپ کو تکیہ پیش کریں۔ بلکہ ربیہ بن کعب رضی اللہ عنہ وضو کا پانی لے کر رات کو نبی علیہ السلام کے گھر کی چوکھٹ پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، یہ سوچ کر کہ دن میں تو اللہ کے پیغمبر کے بڑے خادم ہوتے ہیں، کبھی رات کو آپ کو پانی کی ضرورت ہو کون آپ کی خدمت کرے گا؟ تو پانی بھر کے لے آتے، نبی علیہ السلام کے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتے۔ ایک روز نبی علیہ السلام اٹھے، گھر میں پانی موجود نہیں تھا، آپ پریشان ہوئے، باہر نکلے کہیں سے پانی حاصل ہو جائے۔ باہر ربیہ بیٹھے ہو، تم یہاں؟ عرض کیا میں مدتوں سے آ رہا ہوں۔ بڑا آپ خوش ہوئے، ربیہ بن کعب آپ کو وضو کرا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ربیہ سل تعطى، مانگو کچھ سوال کرو تمہیں دیا جائے گا۔ اب صرف اتنا ہوتا کہ سوال کرو تو فوری سوال کر لیتے وہ، مگر فرمایا کہ تعطى، جو سوال کرو کہ ملے گا، تمہیں عطا کیا جائے۔ تو ربیہ نے کہا مجھے کچھ سوچنے دیجیے، اتنی بڑی گارنٹی کہ عطا کیا جائے گا، کچھ سوچنے دیجیے۔ تو پھر کچھ سوچا کیا مانگوں، دنیا مانگوں یا دین مانگوں؟ دنیا کی بھی حاجت تھی، پیٹوں پر پتھر باندھا کرتے تھے اور فاقوں پر فاقے برداشت کرتے تھے۔ فرمایا کہ دنیا مانگی تو کیا مانگا، آخرت مانگتا۔ پھر سوچا کہ آخرت میں بھی جنت میں لاکھوں لوگ جائیں گے، کوئی ایسی چیز مانگوں جو بہت کم لوگوں کو میسر ہو۔ سوچ لیا اور آ گئے۔ فرمایا کہ ربیہ کیا سوچا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طلب یہ ہے کہ اسألوک مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت چاہیے اور جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ فرمایا کہ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، ربیہ اگر یہ درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو جنت میں میری رفاقت کا، تو پھر تمہیں ایک کام اور کرنا پڑے گا، اور وہ ہے کثرت نوافل۔ خوب سجدے کرو، نفل ادا کرو۔ یہ نوافل اللہ کے قرب اور محبت کی اساس ہے۔ ما زال العبد يتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ نفل ادا کر کر کے میرے قریب آتا جاتا ہے، میرے قریب آتا جاتا ہے، حتی احبہ، حتیٰ کہ میرا محبوب بن جاتا ہے، حتیٰ کہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ میرے بھائیو، نوافل ہماری زندگی سے ختم ہوتے جا رہے، ہم صرف فرائض کا اہتمام کرتے، لیکن ہمیں نوافل کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ والتوفیق بید اللہ تعالی۔ جی